بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعات سیریز کی ایپیسوڈ 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت ہی مالدار بادشاہ تھا جس نے بہت سارا مال و دولت جمع کر رکھا تھا اور دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اسے میسر تھی تاکہ وہ اپنے نفس کو خوش کرے اور اپنی جمع شدہ چیزوں کو استعمال کر کے خوش ہو۔ اس سلسلے میں اس نے بہت سی خوشحالیوں کو سمیٹا اور اس نے ایک ایسا خوبصورت عظیم و شان اور بلند و بالا محل تعمیر کروایا کہ جو بادشاہوں، امراء اور اعلیٰ لوگوں کے شایان شان تھا، اور اس میں 2 نہایت ہی مضبوط دروازے لگوائے اور اس پر اپنی مرضی کے غلام، جلاد اور پہرے دار کھڑے کر دیے اور بعض نوکروں کو حکم دیا کہ وہ بہترین کھانے کا انتظام کریں۔ پھر اس نے اپنے اہل و عیال، حسم و خدم، دوستوں اور خادموں کو جمع کیا تاکہ وہ اس کے ہاں کھانا کھائیں اور اس کی نعمت کو حاصل کریں، اور خود تخت سلطنت پر جلوہ فروز ہوا اور تکیے سے سہارا لگا کے کہنے لگا کہ اے نفس، میں نے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر دی ہیں، بس تو ان کے لیے فارغ ہو جا اور ساری زندگی ان نعمتوں کے مزے لوٹ۔ بادشاہ ابھی خودگوئی سے فارغ ہی نہ ہوا تھا کہ بوسیدہ کپڑوں میں ایک آدمی محل کے باہر نمودار ہوا جو کھانا مانگ رہا تھا۔ اس نے محل کے دروازے پر اتنی زور سے دستک دی کہ محل میں زلزلہ پیدا ہو گیا اور تخت سلطنت بھی ہل کر رہ گیا۔ محل کے نوکر اور پہرے دار گھبرا کر اس شخص کی طرف لپکے اور کہنے لگے، اے مہمان، یہ کیسی حرص اور بدتمیزی ہے، ذرا صبر کر کہ ہم کھانا کھا لیں اور بچا ہوا تجھے دے دیں۔ اس شخص نے کہا کہ اپنے مالک سے کہو کہ وہ میرے پاس آئے، مجھے اس سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ اس کے جواب میں نوکروں نے کہا کہ اے مہمان، تو بتا تو صحیح کہ تو کون ہے تاکہ ہم اپنے مالک کو تجھ سے ملنے کا کہیں۔ تو جواب میں اس شخص نے کہا کہ تم اتنا ہی تعارف بتا دو جتنا میں نے تم سے ذکر کیا ہے۔ جب نوکروں نے جا کے بادشاہ کو اس کا تعارف کروایا تو بادشاہ جلال میں آ کر کہنے لگا کہ اس کی اتنی جرت کہ وہ وقت کے بادشاہ کو ملنے کے لیے دروازے پر بلاتا ہے، تم نے اس کو اس بے ادبی کی سزا کیوں نہیں دی؟ پھر اس آنے والے نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دروازے پر دستک دی، جس کے نتیجے میں محل کے تمام سپاہی لاٹھیاں اور ہتھیار لے کر اس کی طرف دوڑے تاکہ اس سے لڑائی کریں۔ اتنے میں وہ شخص ایک زوردار آواز کے ساتھ گرجا اور کہنے لگا کہ اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ان کے دل خوف سے مرعوب ہو گئے، ان کی عقلیں دہشت زدہ ہو گئیں، ان کے اعضاء کانپنے لگے اور ان کے جسم بے حس و حرکت ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس سے کہو کہ میرے عوض دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اس کے جواب میں فرشتے نے کہا کہ میں صرف اور صرف تیری روح ہی لوں گا اور میں صرف تیری ہی وجہ سے آیا ہوں تاکہ ان نعمتوں اور مالوں کو تجھ سے جدا کر دوں جن کو تو نے جمع کیا اور سمیٹا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے سرد آہ بھری اور کہا کہ اللہ اس مال پر لعنت کرے جس نے مجھے دھوکے میں رکھا اور مجھے اللہ کی عبادت سے روکا اور دور کر دیا۔ میں یہ گمان کرتا رہا کہ یہ مجھے فائدہ دے گا، لیکن آج کے دن مال میرے لیے باعث حسرت اور آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ آج مجھے اس سے محروم کر دیا گیا اور یہ میرے دشمنوں کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے وہاں پڑے ہوئے مال و دولت کو قوت گفتگو بخشی تو وہ کہنے لگا، تو مجھے کیوں ملامت کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ملامت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تیرے حوالے کر دیا تاکہ تو میرے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے اور مجھے فقراء پر صدقہ کرے اور کمزوروں پر زکوٰۃ کرے اور میرے ذریعے مساجد، سڑکیں اور پل تعمیر کروائے تاکہ میں آخرت میں تیرے لیے مددگار بن جاؤں۔ لیکن تو نے مجھے سمیٹا اور جمع کیا اور اپنی خواہش کے مطابق خرچ کیا۔ تو نے میرے حق کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری کی، اور اب تو اپنی حسرت اور آزمائش میں گھرا ہوا ہے تو مجھے کس جرم میں لعن طعن کرتا ہے؟ اس کے بعد موت کے فرشتے نے بادشاہ کی روح قبض کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا اور وہ تخت سے مردہ حالت میں گر گیا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں موت کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کے 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس دنیا کے ظاہر کو دیکھتا ہے اور لمبی عمر کی امیدیں باندھتا ہے اور آخری سانسوں کے وقت سے غافل ہے، اور دوسرا طبقہ ان عقل مند لوگوں کا ہے جو اپنی نگاہیں اپنے انجام پر جمائے رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کا ایمان اور ان کے ساتھ قبر میں جانے والے اعمال کیسے سلامت ہوں، اور وہ اپنے پیچھے ایسی کیا چیز چھوڑ کر جائیں کہ جو ان کے دشمنوں یعنی نفس اور شیطان کے لیے عبرتناک سزا اور عذاب بن جائے۔ یہ فکر تمام لوگوں پر لازم ہے، خاص طور سے حکمرانوں اور اہل دنیا حضرات پر، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے افراد کے دلوں کو متاثر کرتے ہیں
اور ان کے دلوں کو مرعوب کرتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جو کہ ملک الموت کے نام سے معروف ہے، جس کی گرفت اور پکڑ سے چھٹکارا کسی کے بس کی بات نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے قاصد تو سونا چاندی اور کھانے پر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا وکیل ہے جو روح کے علاوہ کسی چیز سے راضی نہیں ہوتا۔ تمام بادشاہوں کے قاصدوں کے ہاں سفارش چل جاتی ہے، لیکن اس قاصد کے ہاں کسی سفارشی کی سفارش نہیں چلتی، اور دنیاوی قاصد تو ایک دن یا ایک گھڑی کی مہلت دے دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا قاصد ہے جو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے اللہ کے پیغمبر بھی چھٹکارا حاصل نہ کر سکے، تو ہم تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے گناہ گار بندے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کے دروازے پر موت اچانک سے دستک دے، ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔